اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، پس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام بالآخر خسارے ہی کا ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، جو کہ ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے اندر اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ مختصر سے تشریح سمجھا دیتا ہوں۔ یہ رسول کا منصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے، شرک اور دلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور رسول سے یہاں مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عمل صالح میں جیسے قرآن میں کہا گیا نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ یہ عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں، احکام اور فرائض کی ادائیگی اور معصیت اور منہیات سے اجتناب، گناہ سے اجتناب۔
یعنی دونوں چیزیں، اچھے کام بھی کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ مطلب ہے کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی اور گناہوں سے اجتناب بھی کیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نیک کام بھی کرنے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔